and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. व्यूअर्स, कुछ दिन पहले कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स का बहुत प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हुआ. बहुत सारे लोगों ने उनके लिए आवाज़ बुलंद की कि उनको जो एग्रीगेट में एवरेज मार्क्स दे के पास किया गया, उससे उनके जो कंपेटिटिव व्यूज़ थे ऑन द फ्यूचर कोर्स, जो उनके करियर में बहुत असरअंदाज होना था, उस पर बहुत फ़र्क पड़ा था. गुड न्यूज़ इज़ कि फ़ाइनली कैम्ब्रिज ने इस बात को रियलाइज़ किया है कि वाकई अगर हालात मुल्क में ख़राब थे, उसका असर लोगों की बच्चों पे नहीं पड़ना चाहिए, बच्चों के करियर्स पे नहीं पड़ना चाहिए. स्पेशली जब कैम्ब्रिज जैसा इदारा जो इंटरनेशनली चीज़ें मैनेज करता है, महंगा भी बहुत है और लोग पता नहीं कैसे कैसे उनको फ़ीसें देते हैं, तो इट्स अ मैटर ऑफ रिप्यूट इस तरह के इदारों के लिए. ये वो फ़र्क है जो मैं इस एक एग्ज़ाम्पल से आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप राइट पे हैं, अगर आप प्रोटेस्ट रजिस्टर कराते हैं अच्छी तरह, इन अ गुड वे, पॉजिटिवली, पुरअमन तरीके से, तो ये हो नहीं सकता कि जो बाहर के ममालिक हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, ह्यूमन राइट्स है, वो आपकी बात ना सुने. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया. मैंने ख़ुद उनके लिए एक वीडियो लॉन्च की थी, कैम्ब्रिज वालों को टैग भी की थी, पर्सनली भी ब्रिटिश काउंसिल में जहाँ जहाँ बात हो सकती थी काफ़ी लोगों ने की. तो देखिए उसका रिज़ल्ट आ गया और फ़ायदा किसका होगा? बच्चों का होगा. और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ग्रेड्स में फ़र्क आया, जब अक्टूबर में 12 अक्टूबर गालबन उन्होंने डेट दी है, अगर ग्रेड्स में फ़र्क आया तो दैट वुड मीन कि वाकई उन बच्चों के साथ गलत हुआ था, उनके वो मार्क्स नहीं बनते थे जो हमने उनको दिए, हम उनकी फ़ीस वापस करेंगे. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे ये पता चलता है कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग कितने मैटर करते हैं किसी स्टेट के लिए, किसी एक इदारे के लिए. और यही रूटीन है वहाँ पे. इसी तरह आप किसी भी चीज़ में समझते हैं आपके साथ ज़्यादती हुई है, कोई बिलिंग का एरर है, कोई आपका टैक्स ज़्यादा कट किया है, इतने आराम से जाके आप उसको कहीं पे भी कंप्लेन को लॉन्च कर सकते हैं. आपकी बात सुनी जाती है, आपको रिस्पॉन्ड किया जाता है, कॉम्पनसेट किया जाता है टिल यू आर सेटिस्फाइड. दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल. इसको पाकिस्तान पे अप्लाई करें कि यहाँ पे तो हर मसले पे लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पे निकले हुए हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा. कोई नहीं सुनता, वो मसला पाइल अप होता जाता है और वो इतना बड़ा हो जाता है कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है, वो परमानेंट स्ट्रेस में चले जाते हैं. उसके बाद उनका स्टेट पे से एक बिलीफ ख़त्म हो जाता है, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है. जब वो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है, उसको गैप को फिल किए बगैर अगर कोई स्टेट ये समझती है कि वो फंक्शन कर सकती है, तो ये गलत है. पाकिस्तान इस वक्त ऐसी ही एक स्टेज पे आया हुआ है. केयर टेकर सेटअप आया है. केयर टेकर सेटअप्स एक तो दुनिया में कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पता नहीं ये निज़ाम क्यों है, जबकि आईने पाकिस्तान का भी ये हिस्सा नहीं है. ज़ियाउल हक ने इसको स्टार्ट किया था. बड़े आराम से एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें एक गवर्नमेंट का टेन्योर ख़त्म हो रहा होता है, साथ ही इलेक्शंस हो जाते हैं और दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है. लेकिन बहरहाल चलें, हमने जिस वजह से भी केयर टेकर सेटअप का एक ट्रेडिशन बनाया और आज हैंड पिक्ड लोगों की काबीना भी सामने आ गई, और आते ही वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जिस तरह के ऑप्टिक्स दे रहे हैं, उससे कहीं से नहीं लगता कि उनका जाने का कोई इरादा है. फॉर एग्ज़ाम्पल वज़ीर आज़म साहब जो हैं, काकड़ साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब, उनको फ़ोटो ऑप्स कराने की क्या ज़रूरत है कि वो किसी डेंटिस्ट के क्लिनिक में गए और एक बच्ची उनके पास आ गई. ये तो अवामी लीडर करते हैं, ये उनके लिए ज़रूरी होता है, उनकी सियासी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है. एक केयर टेकर टेक्नोक्रेट सेटअप जिसमें आप 2-3 महीने के लिए आए हैं, आपको बिल्कुल फोकस करना होता है सिंगुलर टास्क के ऊपर. इन दिस केस दैट इज़ इलेक्शंस. और काबीना में से मेंबरान, इसमें से जो वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, वो कह रहे हैं निगरान हुकूमत का इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है. निगरान हुकूमत का काम ही इलेक्शन कराना है. वो इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करती है ये सब करने में, और इलेक्शन कमीशन की ये फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इलेक्शन कमीशन भी और निगरान गवर्नमेंट भी अगर दोनों ये बातें एक दूसरे पे डाल रहे हैं, तो यहाँ से ही आपकी इंटेंट पता चलती है कि आप शायद इलेक्शंस कराने नहीं आए हैं. अब जो काबीना है, काबीना में ऐसे नाम मौजूद हैं जिन्होंने आते ही केयर टेकर सेटअप में सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी में रद्दोबदल की है. आहद चीमा जो कि नून लीग के बड़े करीबी हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादती भी हुई, उनके ऊपर केसेस भी बने, उनको जेल में भी डाला गया, लेकिन आज वो सिस्टम में वापस हैं.
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے مشیر ہیں وہ. ساری ٹرانسفر پوسٹنگز ان کے ذمہ ہیں, اس کے بغیر ہو نہیں سکتی, ان کی مرضی کے بغیر. اور وہ کس سے انسٹرکشنز لیتے ہوں گے؟ آف کورس نون لیگ سے, نواز شریف سے انسٹرکشنز لیتے ہوں گے. سو یہاں پہ بھی کابینہ میں بھی ہمیں نون لیگ کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے. بہت سارے اور بھی ایسے نام ہیں جن کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے فلوٹ ہوا ہوگا, یہ کس کی طرف سے فلوٹ ہوا ہوگا. اور آتے ہی نگران گورنمنٹ میں فوراً اگر بیوروکریسی میں میجر چینجز کر دیے جائیں تو یہ بھی اس چیز کا ایک سگنل ہے کہ ان کا کوئی جلدی جانے کا ارادہ نہیں ہے. بڑے پیمانے پہ بیوروکریسی میں چینجز ہوئی ہیں, ٹرانسفرز ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نام دیکھیں, محترمہ شمشاد اختر کا نام ہے جو کہ IMF میں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہیں, اس وقت وزیر خزانہ ہیں اس نگران سیٹ اپ میں, اسٹیٹ بینک کی پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہیں, مطلب بہت عرصے سے بیوروکریٹک پوسٹ پہ اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہیں انٹرنیشنل اداروں میں. بہت اچھی طرح معیشت کو سمجھتی ہیں. بٹ بات یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے اور وقار مسعود جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے جو کہ کب سے ہر گورنمنٹ کے ساتھ بیوروکریسی میں کام کرتے رہے ہیں, بیوروکریسی کا کام ہوتا ہے منسٹر کو ایڈوائز کرنا, اور منسٹرز جو ہیں وہ ایک حد تک اپنی ڈیسیجن میکنگ تو کرتے ہیں لیکن وہ ایڈوائز کو بالکل سائڈ لائن نہیں کر سکتے جو بیوروکریسی کی طرف سے آتی ہے. یہ وہی نام ہیں جو PTI گورنمنٹ میں, PDM گورنمنٹ میں, نواز شریف گورنمنٹ میں مستقل سپورٹیو رول میں بیوروکریسی میں موجود رہے ہیں. اگر یہ تب کامیاب نہیں ہو سکے تو یہ اب کامیاب کیسے ہوں گے؟ دوسرا یہ یاد رکھیں کہ ان کا جو ٹلٹ ہے وہ پرو IMF ہے, یعنی جس کیپٹلسٹ اکانومی میں IMF بلیو کرتا ہے, فری مارکیٹ میں, اسی میں یہ بھی بلیو کرتی ہیں. وچ سمپلی مینس کہ جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنس یا جو بھی چیز طے ہوئی تھی PDM گورنمنٹ میں اور IMF میں, اس کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کرنے میں ان کا کلیدی رول ہوگا. وچ مینس جس طرح آپ نے کل 17 روپے اضافہ دیکھا پیٹرول میں, اسی طرح آپ یہ اضافہ دیکھتے رہیں گے. آنے والے وقت میں مزید مہنگائی آپ وٹنس کریں گے, کیونکہ یہ لوگ مکمل طور پہ ان دا ایسنس, ان اسپرٹ فالو کریں گے IMF کی انسٹرکشنز کو. سیاستدان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جب IMF کے ساتھ بات چیت کرتا ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ان دا کیس آف پاکستان سیاستدان ایسا نہیں کرتا. وہ قرضہ لیتا ہے, گورنمنٹ چلاتا ہے, لوگوں پہ بوجھ ڈالتا ہے اور چلا جاتا ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جو لیٹسٹ فگرز آئے ہیں جس میں PTI گورنمنٹ نے ریکارڈ قائم کیا تھا سب سے زیادہ پاکستان کی ہسٹری میں قرضے لینے کا, وہ اگر 4 سال میں تھا تو 16 ماہ میں اس سے بھی ڈبل قرضے PDM نے لے لیے ہیں. اور یہ وہ گورنمنٹ ہے, یاد رکھیں, جو مہنگائی ختم کرنے آئی تھی. میں آپ کے ساتھ ڈیجٹس شیئر کرتی ہوں کہ جو ڈیٹ ہے, پبلک ڈیٹ ہے ہمارا, that has soared by 18.5 trillion rupees during PDM government. 18.5 trillion rupees صرف 16 ماہ میں. And public debt pile grows at the pace of 41.7%, rupees 62.9 trillion by the end of June 2023. So, آپ نے دیکھا ہر آنے والی گورنمنٹ عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈال رہی ہے, نعرے کچھ اور لگاتی ہے, حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. فیکٹس اینڈ فگرز جھوٹ نہیں بولتے, لیکن وہ سامنے تبھی آتے ہیں جب وہ گورنمنٹ چلی جاتی ہے. سو 16 ماہ میں یہ جو پبلک ڈیٹ کو انکریز کیا ہے بائی 41.7%, اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا, اس کے اوپر کوئی انالیسز ہی نہیں دے رہا. سارے تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ٹیم کی سلیکشن بہت اچھی ہے, وزیر اعظم صاحب بڑے کمیٹڈ ہیں, جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے, جبکہ انہیں انفارمڈ ہونا چاہیے کہ اس کابینہ کی تعریفیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, ٹرانزیشن کے لیے آیا ہے, اس کا کام ہے الیکشن کرانا, اینڈ دیٹس اٹ. دوسری چیز یہ کہ الیکشن کمیشن مستقل کہہ رہا ہے کہ 90 روز میں الیکشن نہیں ہو سکیں گے. اس میں ایک آئینی ترمیم کا مسئلہ بھی سامنے آئے گا جب آپ ڈی لمیٹیشنز کی بات کرتے ہیں. نگران گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے آئینی ترمیم کرنے کا. اس کا مطلب ہے انڈیفینٹ پیریڈ تک ہم نہیں جانتے کہ الیکشن کب ہوں گے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ جو کابینہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے یہ بیوروکریٹس اور کچھ ٹیکنوکریٹس کا ایگریگیٹ ہے, اور ان کو جس طریقے سے بھی ملک کو چلانا پڑا اس کو چلاتے رہیں گے جب تک کہا جائے گا, چلاتے رہیں گے. بالکل اسی طرح جس طرح خیبر پختونخوا میں ابھی تک اللیجٹمیٹ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, بالکل اسی طرح جس طرح پنجاب میں ابھی تک ایک اللیجٹمیٹ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. سو میں نے اگزامپل دی تھی کیمبرج سسٹم کی, جسٹ اے اسمال ایگزامپل.
کہ چھوٹی سی چیزیں بھی ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے لیے کتنا میٹر کرتی ہیں، ان کے لیے اپنی ریپوٹیشن کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. انہوں نے فوراً اسٹوڈنٹس کو رسپونڈ کیا ہے اور بہت افرمیٹیو وے میں کیا ہے. اور ایک ہمارے ادارے ہیں، الیکشن کمیشن صاف کہہ رہا ہے کہ ہم تو الیکشن نہیں کرائیں گے. نگران حکومت صاف کہہ رہی ہے ہمارا کام نہیں الیکشن کرانا. تو آئی ونڈر کہ جہاں اتنی لیک آف کمٹمنٹ ہو وہاں پہ کیا ایکسپیکٹ کریں اور کیا نہ کریں. البتہ اس میں جو ایک سلور لائننگ مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے بھی بہت مایوس کیا مہنگائی کے نام پہ، آ کے بے تحاشا مہنگائی چھوڑ کے گئے ہیں. ایک ایسا پروگرام سائن کر کے گئے ہیں جو آگے امپلیمنٹ ہوگا، مزید مہنگائی آئے گی. تو جو بہت ٹف ٹائمز ہیں آگے آنے والے، وہ نگران گورنمنٹ اس کی آنسریبل ہوگی. وہ جتنا مرضی کہیں یا ہم جتنا مرضی یہ آرگیومنٹ لانچ کریں کہ یہ سائن تو پی ڈی ایم گورنمنٹ نے کیا تھا، لیکن آپٹکس بڑے ظالم ہوتے ہیں. کیونکہ یہ سب کچھ ہو نگران گورنمنٹ کے دور میں رہا ہوگا تو لوگ انہی کو بلیم کریں گے. آلریڈی تاجر سڑکوں پہ ہیں، آلریڈی پیٹرولیم مہنگا ہونے سے جو 30 پیرشیبل آئٹمز ہیں، روز مرہ استعمال کی آئٹمز ہیں، ان میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے. تو یہ جو مہنگائی کا بوجھ عام آدمی پہ پڑے گا، اس کا کوئی نہ کوئی لیش بیک تو آئے گا. اینڈ اٹ ول ناٹ بی ایزی فار دا نگران سیٹ اپ کہ وہ بہت دیر تک، جس طرح آج کل 2-4 روز میں بیان دے رہے ہیں اور بالکل لپ سروس دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کوئی بہت آسان معاملہ ہے، بہت دیر تک یہ سیٹ اپ یہ بوجھ اٹھا نہیں پائے گا. ایک مینڈیٹ والی گورنمنٹ جب تک پاکستان میں نہیں آئے گی، پرو پیپل اپروچ نہیں لے گی، یہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اس میں چاہے آپ کسی گورنمنٹ کو کولیشن گورنمنٹ کا نام دیں، سنگل پارٹی آئے، جو بھی آئے، بہرحال یہ ذمہ داری کسی سیاسی جماعت پہ ہی جائے گی، ایک سیاسی گورنمنٹ پہ ہی جائے گی جو الیکشنز کے نتیجے میں آئے گی. اس سے پہلے جو سیٹ اپ بھی ہوگا اس کو 2 پریشرز بیئر کرنے پڑیں گے. ایک یہ کہ آپ اللیجیٹیمیٹ ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ اللیجیٹیمیٹ تو ہیں ہی، آپ انکمپیٹنٹ بھی ہیں کیونکہ آپ مہنگائی پہ قابو نہیں پا سکے. سو دس از آل فار ناؤ. جو کچھ فیصل آباد کے قریب جڑاوالا میں ہوا، جو چرچز جلائے گئے، آج کہا جا رہا ہے جی مین کلپریٹ ہم نے پکڑ لیا. بٹ دا تھنگ از کہ اگر آپ ٹریجیکٹری دیکھیں چرچز جلائے جانے کی اور بلاسفمی کے نام پہ مسیحیوں کو اور اقلیتوں کو ٹارگٹ کرنے کی، 2001 سے لے کے اب تک کانسٹنٹ یہ واقعات ہو رہے ہیں. اگر ایک دفعہ بھی اسٹیٹ ایگزامپل سیٹ کر دے کہ یہ نہیں ٹالریٹ کیا جائے گا، میرے یہ سلسلہ رک سکتا ہے. اور آج نگران حکومت جو ہے پنجاب کی، اس نے کہا یہ سوچی سمجھی اسکیم تھی. تو آپ مجھے یہ بھی سمجھا دیجئے کہ ایک گورنمنٹ کے پاس انٹیلیجنس گیدرنگ کے کتنے روٹس ہوتے ہیں، اور اگر آپ اتنے روٹس ہوتے ہوئے بھی ایک سوچا سمجھا منصوبہ نہیں روک سکے، دیٹ از انف اے ریزن، اے مورل ریزن ٹو ریزائن. بٹ آف کورس یو وونٹ ڈو دیٹ. آئی سی یو ٹمارو.